حي على الفلاح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی گئی ہے. آج کے پروگرام کا عنوان ہے حادثہ کربلا. یہ ٹاپک جو ہے نہایت ہی اہم ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے سیریس ٹاپک بھی ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے حادثہ پیش آئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس کو بھول جاتا ہے، اور وقت جو ہے سب سے بڑے مرہم کا کام کرتا ہے. لیکن یہ ایک یونیک واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام جمعہ کے دن 61 ہجری کو پیش آیا، جس کو امت آج تک نہیں بھول پائی. اور ہر محرم کے مہینے میں یہ ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ گویا لگتا ہے کہ یہ پہلی محرم کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، تبھی تقریباً 1300 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، لیکن یہ حادثہ اتنا زیادہ تر و تازہ ہے کہ جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہر دل جو ہے غمگین ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. خاص طور سے ہم بچوں کو بتانے کی کوشش کریں گے، خاص طور سے ان بچوں کو جو پڑھے لکھے ہیں اور جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال جان توڑ محنت مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیے، لیکن 30 سال کے اندر جو ہے ان کا پورا نظام جو ہے کولیپس کر گیا. تو 30 سال کے اندر میں 23 سال کی محنت 30 سال کے اندر میں، تو یقینی بات ہے کہ ایسا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین ہی میں جان نہیں تھا کہ وہ 100 سال بھی نہیں چل پایا. جبکہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں بنی اسرائیل سے تو کم سے کم ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خلافت جو ہے وہ 96 سال تو چلی ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ طالوت علیہ السلام جو ہے 16 سال، پھر 40 سال جو ہے داؤد علیہ السلام، 40 سال جو ہے سلیمان علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے ان کی خلافت جو ہے کولیپس ہوئی ہے. تو امت مسلمہ کی کیا وجوہات تھی کہ 30 سال میں کولیپس ہوئی. تو یہ واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے، کہانی کے انداز میں بتائیں گے، اور یہ سب انشاءاللہ جو ہے اوتھینٹک باتیں ہوں گی، حدیث کے حوالے سے ہوں گی. بعد میں جن کو بھی حدیث چاہیے ان کو مل جائے گی، لیکن حدیث جو ہے ہر اسٹیپ کی نہیں ملے گی. یہ بات سمجھ لیجیے. کوئی جو ہے یہ مسئلہ مسائل کیا جو ہے یہ لیکچر نہیں ہو رہا، یہ اصل میں 2 ڈاکٹرائن ہیں کہ یہ حادثہ کربلا کا ذمہ دار کون. تو اس میں کچھ لوگ جو ہے عبداللہ بن سبا کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور پھر جو تاریخ کی کتابوں سے اپنا پورا ڈاکٹرائن پیش کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ تھے جس کی وجہ سے ایسا ہو. لیکن کچھ لوگ دوسرے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ بن سبا کا معاملہ نہیں تھا، کسی دوسرے کا معاملہ تھا، اور وہ تاریخ کے حوالے سے وہ بھی پورا ڈاکٹرائن پیش کرتے ہیں اور امت کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون خطا پہ تھا، کون صحیح پہ تھا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں کی باتیں جو ہے تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہیں. وہ بھی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، یہ بھی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں. عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ دونوں تاریخ کی باتیں سے بات کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تاریخ نویس جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے حق پرست نہیں ہوتے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور حکمراں جو ہے پیسہ دے کر کے جو ہے تاریخ لکھواتے بھی ہیں. تو اس لحاظ سے کس تاریخ پر بھروسہ کیا جائے، کس تاریخ پر بھروسہ نہ کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے پھر ایک جو ہے سپورٹنگ چیز ہو جاتی ہے کہ دونوں پکش میں حدیث کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ کن کی بات کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تو جن کے فیور میں حدیث کی کتابیں زیادہ جائیں گی ان کو جو ہے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ حق پہ زیادہ ہیں،
اور جن کی باتیں حدیث سے کم دلائل ہوں گی، یعنی حدیث کی کتابوں سے، تو ان کی بات میں دم کم ہوگا، کیونکہ محدث جو بولتے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ سب ٹھیک ٹھاک تھے لہذا یہ بات ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہر اسٹیپ پہ تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی، لیکن میجورٹی کدھر حدیث بات کرتی ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس پر لیکچر دے چکے ہیں، خلافت ملوکیت میں کیسے تبدیل ہوئی، اور وہ یوٹیوب پہ موجود ہے ریفرنس کے ساتھ، لیکن آج ہم جو ہے اسٹوری کے انداز میں پیش کریں گے تاکہ وہ 9ویں 10ویں کے بچے بھی اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں دنیا میں تشریف لائے، 610 میں نبی بنے۔ نبی بننے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہاشم خاندان کے چشم و چراغ تھے اور قریش قبیلہ تھا۔ قریش قبیلہ جو تھا وہ عرب کا، خاص طور سے مکے کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، اور وہ ایک خاندان نہیں تھا بلکہ 10 خاندان کا مجموعہ تھا۔ لیکن اس 10 خاندان میں 2 خاندان جو تھے وہ بڑے تھے، اور ان دونوں کے آپس کی رائیولری چلتی تھی کہ ہم زیادہ عزت دار تو ہم زیادہ عزت دار، اور کولڈ وار چلتا رہتا تھا۔ کولڈ وار مار پیٹ کا نہیں، تم حاجیوں کو جو ہے پانی پلاتے ہو تو ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، تم 10 کو کھانا کھلاتے ہو ہم 20 کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس طرح کا کولڈ وار رہتا تھا کہ ہمارا خاندان والے زیادہ اچھے ہیں تمہارے خاندان والے سے، تو اس طرح سے کولڈ وار رہتا تھا۔ اس میں 2 خاندان کون کون سے تھے؟ ہاشم خاندان اور امیہ خاندان۔ تو ہاشم خاندان والے بنو ہاشم کہلائے، اور بنو امیہ خاندان والے بنو امیہ کہلائے۔ ان دونوں میں مسلسل جو ہے گڈ ول کی لڑائی رہتی تھی۔ اسی میں اچانک یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، لہذا بنو امیہ والے جو ہے حسد کی آگ میں جل بھن گئے، اور وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑ گئے، اور ان کو کسی نے اگر سمجھایا بھی تو کا کہنا یہی تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سرداری ہم نے قبول کر لی، اور یہ تو نہیں ہونے دیں گے، لہذا ہم ڈٹ کر کے مخالفت کریں گے اور ان کے سورج کو نکلنے نہیں دیں گے۔ لہذا اکا دکا کے علاوہ پورا خاندان جو ہے دشمنی پر اڑ گیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ نکل کے آئے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ شروع ہی میں ایمان قبول کر لیے۔ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ شروع ہی دن میں ایمان لے آئے، اب وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن بقیہ پورا خاندان ایز اے ہول جو ہے وہ مخالفت بڑھ گیا، اور اس کا لیڈرشپ جو تھا وہ ابو سفیان ہوا۔ لیکن مکے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیے تو آپ جانتے ہیں کہ پورا بنو ہاشم خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، اس میں بھی دشمن نمبر 1 ابو لہب بن کر کے آیا۔ بہت سارے لوگ سائلنٹ بھی رہے، جو لوگ ایمان قبول کیے وہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کے آئے۔ تو جب حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی تو اسلام کی طرف سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کر رہے تھے، لیکن ادھر سے جو ہے کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے ابو جہل لیڈ کر رہا تھا، اور ابو سفیان وغیرہ سیکنڈ رول نبھا رہے تھے ان کے کوپریٹو کے طور پر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں وہ مارا گیا، بلکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ابو سفیان لک بائی چانس جب جو ہے بچ گئے، تب جو ہے مخالف گروپ کے طرف سے جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب پھر وہاں سے جو ہے جنگ بدر کے بعد جو ہے مشرکین مکہ کو جو لیڈ کیے ہیں وہ ابو سفیان کیے ہیں۔ جنگ احد میں آئے، 12,000 کا لشکر جو ہے اس میں لے کر کے آئے، خندق میں لے کر کے آئے، صلح حدیبیہ میں بھی وہی تھے۔ بالآخر ان کو لگا کہ اب ہم نہیں روک پائیں گے، تو پھر انہوں نے جو ہے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا اور مسلمانوں کے گروپ میں آ گئے۔ لیکن مسلمان جانتے تھے کہ یہ جو ہیں ہم کو بہت زیادہ ستائے ہیں، تقریباً 18-20 سال، اور ان کی جو دشمنی تھی وہ جگ ظاہر تھی، لہذا ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اسی وقت ایمان قبول کیا، خاص طور سے ان کا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود یہ، پھر ان کی بیوی، یہ سب جو ہے ایمان قبول کی۔ اس میں ہوا یہ کہ مسلمان ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے تھے جو مسلمان کو ہونا چاہیے، خاص طور سے یہ سردار تھے۔ اس کا میں 2 حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ خود ابو سفیان آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی ہے کہ یا رسول اللہ
مسلمان ہم کو جو ہے وہ حیثیت نہیں دے رہے جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. ہماری نگاہوں سے جو ہے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کوئی ویلو نہیں دیتے ہماری. جبکہ میں سردار ہوں, ایمان قبول کر لیا ہوں, تو جیسے ابو بکر کی عزت ہے, عمر فاروق کی عزت ہے, ایسے ہی ملنی چاہیے. لیکن یہ ہماری ویلو نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ میری 2-3 ریکویسٹ مان لیجئے تو ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ہے حیثیت میں اضافہ ہو جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی سے جو ہے آپ نکاح کر لیجئے, ام حبیبہ سے. تو نکاح تو پہلے ہوا تھا, یعنی فارمل طریقے سے نکاح کر لیجئے تاکہ جو ہے ہم سسر کا درجہ پا جائیں اور ہماری بھی عزت. نمبر 2, ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی لے لو. نمبر 3, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو معاویہ ہے ان کو جو ہے آپ کاتب وحی بنا لیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اب کاتب وحی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کاتب وحی کے شارٹیج تھے تو کاتب وحی بنا لیے. 100 کے قریب کاتب وحی تھے. رسول اللہ نے کہا ایک اضافہ ہو جائے, کیا اگر اس سے کریڈٹ مل جائے تو مل جائے, لہٰذا ان کو کاتب وحی بنا لیا گیا. یہ تینوں ریکویسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مان لیے. تو ان کو لگا کہ آپ کچھ ویٹیج آیا. لیکن اس کے بعد بھی ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور یہ آنکھیں کھول دے گی. وہ جب چلتے تھے تو غریب غربا جو صحابہ کرام تھے جن کو جو ہے رات دن پیٹا کرتے تھے, ستایا کرتے تھے, غلامی سے جو ہے دوچار کیا کرتے تھے, تو دیکھتے تھے اب مسلمان جو ہے ان کو بڑی عزت دیتے ہیں, جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ایک ٹائم پہ جو ہے ایک ہی جگہ ملاقات ہو گئی. اب یہ ان کو آنکھوں سے دیکھنے لگے, وہ ان کو آنکھوں سے دیکھنے لگے. اب یہ کہہ رہے تھے تمہارے تو جو اچھے دن آ گئے, بڑے مزے میں ہو تم, لیکن یہ بھی ان کو آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ اب اسلام کا دور ہے, آپ کوئی سرداری ورداری نہیں. لہذا جو ہے جب زیادہ جو ہے آنکھوں سے یہ معاملہ ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹ پڑے. اب بولے کہ او دشمن خدا, ابھی تک حق کی تلوار تمہارے جو ہے حق کو قبول نہیں کیا ہے, بس یہ ہے کہ اسلام کا پردہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے معافی مل گئی ہے, کلمہ نے تم کو بچا لیا ہے, ورنہ جو ہے حق کی تلوار نے تم کو جو ہے تمہاری جو ہے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا ہے. یہ بہت زیادہ سخت بات ہو گئی. لہذا جو ہے وہ بھی برا بھلا بولے ہوں گے. وہیں پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو یقینی بات ہے کہ ان کو جو برا لگے گا, بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے بول دیے, تو ان کو ڈانٹے ڈپٹے کہ اس طرح نہیں بولتے, اب کلمہ پڑھ لیا ہے تب ہمارا بھائی ہے, اب تم اس طرح کیسے بات کرتے ہو. تو بیچارے ابو بکر کا تو احسان تھا کہ ان کو آزاد کیے تھے, تو وہاں پہ وہ خاموش ہو گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ جو معاملہ ہوا تھا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیے, اور خود جو ڈانٹے ڈپٹے تھے تو اس کا جو ہے گڈ ول لینے کے لیے بولے کہ میں ڈانٹا اس کو, پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل جسٹ اپوزٹ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ڈانٹے اس کو؟ ہاں. کہا ابو بکر تم نے بلال کے دل دکھا دیے, تم جاؤ اور بلال سے جا کے معافی مانگو. جبکہ دل کس کا دکھا تھا؟ دل دکھا تھا ابو سفیان کا, کہ ایک غلام ہو کر کے اتنا بڑا کامنٹس مار دیے تھے, لیکن معافی کسی اور سے منگوائی. تو آپ سمجھ جائیے کہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بالکل کلیئر معاملہ تھا کہ کیا ہونے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں دی جا چکی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو جنگ احد کے جو شہداء تھے 3 مہینہ پہلے دوبارہ جا کر کے نماز جنازہ پڑھے, سیکنڈ ٹائم, اور جا کر کے وہاں پر تقریر کیے ہیں. اور تقریر ایسے کیے ہیں کہ بولے ہیں کہ ہم کو تم سے شرک کا تو خدشہ نہیں ہے, لیکن تم لوگوں پر دنیا مسلط ہو جائے گی اور تم لوگ اس کے غرض کے لیے آپس میں قتال کرو گے, فتنہ و فساد کرو گے. اب جنگ احد پہ جا کر کے کیوں اس کے شہداء پر کیوں نماز جنازہ پڑھے؟ کیونکہ وہ بھی ڈیفیٹ جو ہوئی تھی وہ مال غنیمت کے لالچ, دنیاوی لالچ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جیت ہوگی, مال غنیمت ملے گا تو سب کو برابر برابر ملے گا, پھر بھی لوٹنے کی کیا ضرورت تھی. تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انڈیکیٹ دے دیے تھے. ایک انڈیکیٹ میں اور بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے بنی مروان کے کچھ چھوکڑے جو ہے میری ممبر پر جو ہے اچھلتے کودتے دکھائے گئے.
میں اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا ہوں۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس جو ہے بالکل جو ہے وفات سے چند روز پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ بول کر کے گئے کہ میری امت کی تباہی جو ہوگی وہ قریش کے چند چھوکڑوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اب یہیں پہ آپ سوال باندھ لیجیے کہ علماء کرام کا عظیم اکثریت کہتی ہے کہ عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے کے گئے تھے کہ نہیں قریش کے چھوکڑوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اب کس کی بات مانی جائے؟ علماء کرام کی بات مانی جائے یا اب اللہ کے رسول کی بات مانی جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو امیہ کا دور آیا تو ان کو جو ہے مروان کے سامنے بول دیے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام چھوکڑوں کے نام بھی بتائیں، ان کے باپ کے بھی نام بتائیں، اب بولو تو میں بتا دوں۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ مانگ، اور یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ 70 کے دہائی کا آغاز کیا ہوگا، 61 62 63 64۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل جو ہے 60 ہجری سے پہلے موت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 60 کی ہجری مت دکھانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ پوری پیشن گوئی پوری ساری۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث ہیں میں نے 2 پیالے میں جمع کیے، ایک تو میں جو ہے بہت سخاوت سے جو اڈیل رہا ہوں تم کو دے رہا ہوں، اور دوسرے کا اگر ہم نے ڈھکن بھی کھول دیا نا تو تم گردن مار دو گے۔ اب یہ گردن کون مارے گا؟ معلوم تھا کہ حکمراں کے نام تھے اس میں، کون گڑبڑی مچائیں گے، اب ان کا نام لے لیتے تو حکمراں مار دیتے۔ اب چھپا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حدیث کو چھپانا کیا ہے، آگ کا لگام پہننا ہے، لیکن وہ چھپا لے رہے تھے کس لیے کہ جو باتیں تھیں وہ خود ہی ڈے بائی ڈے جو سامنے آتی جا رہی تھی، تو لہذا جو ہے وہ خود ہی جو ہے نمودار ہو رہی تھی باتیں۔ تو یہ ساری احادیث جو ہے آپ اپنے سامنے رکھیں، پھر اور بھی کچھ تمہیدی طور پر جو ہے احادیث سامنے رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب چاہے گا نبوت کو ختم کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ لیکن میرے بعد کیا ہوگا؟ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی رہے گا، جب چاہے گا خلافت بھی ختم، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، ملکن عازن، کاٹ کھانے والے ملوکیت، ظالم ملوکیت آئے گی، اور جب تک اللہ چاہے گا اسے رکھے گا، جب چاہے گا اس کا بھی بوریا بستر لپیٹ دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، غلامی والی ملوکیت آئے گی، اور وہ بھی جب تک چاہے گا اللہ چاہے رکھے گا، جب چاہے گا اس کو بھی ختم کر دے گا۔ پھر پانچواں دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو 2 خلافت 2 ملوکیت، ایک لمیٹڈ خلافت، ایک گلوبل خلافت، اور ایک ظالم ملوکیت اور ایک غلامی والی ملوکیت۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے 5 دور کے بارے میں پیشن گوئی کر کے چلے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بعد ملوکیت، کہ ڈائریکٹ تو ملوکیت نہیں آئے گی، پہلے خلافت اس کے بعد ملوکیت۔ اور خلافت کتنے سال قائم رہے گی یہ بھی بتا دیں ایگزیکٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ خلافت میرے بعد جو قائم ہوگی وہ ایگزیکٹ 30 سال رہے گی، اور 30 سال کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ دیٹس ہیپن، یہ ہوا۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ جو واقعہ سننے کے بعد آپ کو افسوس نہیں گا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہ 29 سال نہ 31 سال، ایگزیکٹ 30 سال۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اپنے شاگردوں کو گنایا بھی کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر فاروق کے 10 سال، عثمان غنی کے 12 سال، حضرت علی اب بیٹا ملا کر کے 6 سال، 30 سال ہوئے کہ نہیں؟ تو اس شاگردوں نے کہا کہ یہ بنو امیہ والے تو یہ مانتے ہی نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ، تو کیسے پوری ہوئی؟ ان کو اتنا غصہ آیا، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے، ان کو اتنا غصہ آیا حضرت سفینہ کو، بولے کہ یہ بنو امیہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، بات حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی خود جو ہے ملوکیت جو ہے شدید ترین بادشاہ، یہ کیا بات کریں؟
تو اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ فوراً تیزی سے گھر سے باہر نکلے، تو پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی لگ گئے، جانے لگے، اچانک راستے میں جوتی ٹوٹ گئی، جوتی ٹوٹ گئی تو ایک ٹوٹ گئی تو اب یقینی بات ہے ایک پہن کے تو نہیں چلیں گے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً لپک لیے، اب بولے لائیے ہم گانٹ دیتے ہیں اس کو، تو دونوں جوتی دے دیے اور پیدل ہی چلنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دور گئے تو لگا کہ جو ہے کہیں وہ پیچھے نہ چھوٹ جائے، تو وہ کہے کہ رکو علی کو بھی آنے دو، تو جب ان کا انتظار کرنے لگے تو سوچے کہ کچھ بات ہی ہو جائے۔ بات ہونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے شیئر کیے کہ دیکھو قرآن مجید جو نازل ہوا نا تو کافر لوگ مان ہی نہیں رہے تھے، اللہ کا دین غالب ہونے ہی نہیں دے رہے تھے، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر قرآن کی تنزیل کو منوانے کے لیے مجھے آخری آپشن کے طور پر تلوار اٹھانی پڑی۔ اب پھر لوگ مانے، فتح مکہ کیا ہوں تب اذا جاء نصر اللہ الفتح ہوا ہے، لیکن تم میں سے ایک خوش نصیب انسان ایسا ہے جس کو قرآن کی تعویل کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، یعنی مسلمانوں کے خلاف اس کو تعویل سمجھانے کے لیے، اس کے میننگ کے لیے اس کو لڑائی کرنی پڑے گی۔ تو آپ جانتے ہیں یہ ڈائلاگ سننے کے بعد جو بھی صحابہ کرام وہاں پہ تھے سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور سب لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آنا، یا رسول اللہ آنا، یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق لپک پڑے، کہے بولے یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ، خوشی سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر لا جلدی نہیں آتا تھا، لیکن بولے لا نہیں، کیونکہ یہ غیبی خبر تھی۔ عمر فاروق بولے کہ یا رسول اللہ میں ہوں گا وہ جو دماغ ٹھیک کروں گا، نہیں تم نے، تو پھر کون؟ تو وہ شخص جو میری جوتیاں کاٹ رہا۔ لوگ جو ہے ان کو خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، تو وہ خوشخبری دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ریئیکشن دیے کہ ایسا لگا کہ ان کو پہلے سے آلریڈی معلوم۔ تو بات رہتی ہے، بڑی اچھی بات رہتی ہے، لیکن آپ شیئر کریں وہ کہ ہاں ٹھیک ہے، تو ان کو پہلے سے معلوم۔ اب یہاں پہ علماء کرام کے لیے یہ کتنے بڑی نصیحت ہے یہاں پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کو قرآن کی تعویل کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، تو صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ جھوم گئے۔ اور آج کے دور میں کسی کو بول دیا جائے تو کہ نہیں میرا جہاد وہاد سے کیا مطلب، لڑائی وڑائی ہم نہیں چاہتے بھائی، چاہے دین کا دیا پاچا کیوں نہ ہو جائے۔ ابو بکر کہہ رہے میں ہوں گا یا رسول اللہ خوش نصیب، عمر فاروق کہہ رہے میں ہوں گا خوش نصیب۔ یہ خوش نصیبی کی کیا بات تھی اس میں؟ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا یہ خوش نصیبی ہے کیا؟ لیکن فہم صحابہ کیا کہتا ہے؟ خوش نصیبی تھی، کیونکہ آپ کو ڈیفرنس کرنا پڑے گا، جنگ و جدال الگ چیز ہے اور جہاد و قتال الگ چیز ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے سب کو ایک کر دیا، جو لڑے سب بیکار، چاہے وہ صحابہ کرام ہی کو نہ لڑے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی دے کر گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری اس بیوی کا کیا معاملہ ہوگا جب اس پر خوف کے کتے بھوکیں گے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ معاملہ ہے۔ تو یہ ساری پیشن گوئیاں، ابھی اور بھی ساری پیشن گوئیاں آئیں گی، اور یہ سب پورے ہوتے جب نظر آئیں گے نا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کی باتیں بتا دیا، سب ہوا، ہیپن ہوا۔ اور میں جس سے جو چونک گیا اور یہ میرا محبوب سبجیکٹ بن گیا، وہ تو جو حدیث ہے کہ موقع ہی وہ نہیں تھا، لیکن بنا موقع کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پیشن گوئی کر دیے کہ مسجد نبوی جو ہے تعمیر ہو رہی تھی، اور سارے صحابہ کرام شوق سے جو ہے خوب جو پتھر لا رہے تھے، اینٹ ڈھو رہے تھے، لکڑی لا رہے تھے۔ اس میں جو ہے سب سے زیادہ ایگریسولی کام کر رہے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور تقریباً جو ہے 30 کراس کر چکے تھے۔ ایک پتھر اٹھانا جو حالت خراب ہو جاتی ہے، اور دونوں کندھے پہ دو پتھر اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، اور پورا کندھا کپڑا وغیرہ جو ہے گرد آلود تھا، لیکن جوش میں ایک مسجد بن رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو تڑپ گئے کہ وہ سمیہ کے بیٹے ادھر آ، پیار سے جو ان کے داڑھی واڑی پہ جو ہے گردہ وغیرہ لگاتا، جھاڑے، بدن کو جھاڑے، شاباشی دیے کہ دیکھو سب ایک ایک لے جا رہا ہے، تو جو ہے اتنا یہ دو پتھر اٹھایا ہے، لیکن سمیہ کے بیٹے تجھ پہ افسوس کہ تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی، جبکہ تو اسے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تمہارا اس وقت کیا ہو؟ تمہاری یہ قربانی ہے مسلمانوں کے لیے، تمہارا یہ جذبہ ہے، اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ دیکھ۔
یہ معاملہ ہوا. اب کون کب مرے گا یہ بھی یہ پیشن گوئی ہوئی انڈیویجول. اب یہ اگر جو ہے آگے چل کر کے اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ افسوس کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی تو ہوگا. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بول چکے. جب صفین کا معاملہ چل رہا تھا اور صفین سے نپٹ کر کے جب آ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر کے، تو فرات کے کنارے سے گزر ہونا شروع ہوا. تو اچانک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے ابو عبداللہ صبر کرنا، اصبر اصبر ابو عبداللہ. سب لوگ چونک گئے. اب ابو عبداللہ جو کنیت تھی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بولے یہاں پر صبر کیا؟ ابھی تو ہم لوگ جنگ لڑ کے واپس آ رہے تھے، اب کیا صبر کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تم لوگ نہیں سمجھے. کہ نہیں بتائیے کیوں آپ بولے آپ صبر کرنا صبر کرنا؟ بولے وہ راز کی بات ہے. کہ نہیں کھولیے راز کی بات. تو راز کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو ہمارا ان کے لیے میرے لیے فری تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا. میں گھر میں داخل ہوا تو میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے بیٹے کو یعنی حضرت حسین کو اپنے پاؤں پہ بیٹھائے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. جبکہ عام طور سے نواسے کو گود میں بیٹھا کر کے خوب انجوائے کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کو بہلاتے تھے، خود بہلتے تھے. لیکن ابھی عجیب معاملہ دیکھا میں، تو مجھے تو غصہ آیا. اب میں نے کہا یا رسول اللہ کس نے آپ کو جو ہے غمگین کیا ہے؟ کوئی بول کے گیا ہے تو آپ بولیے. ہم اب تو مدینہ کا دور ہے، ہم اس کی جو خیریت لے لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کچھ بول کے نہیں گیا ہے، تو پھر آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں، آنسو کیوں یہ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بتاؤں تم کا، میں ابھی تو جو ہے اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک جو ہے جبریل علیہ السلام. اب بولے یا رسول اللہ اس بچے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا بڑا ریولوشنری اتنے چھوٹے بچے سے ٹائم پاس کر رہا ہے، اتنی پیار کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ریولوشنری کا ایک سیکنڈ کی کتنی قیمت ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے. اتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ کہاں پیار تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے. آپ اتنا محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی امت اس کو قتل کرتے ہیں. اور یقین نہ ہو تو ایک ہاتھ مارے اور فرشتے کی ہاتھ تھی اور فرات کے کنارے سے سرخ مٹی بھی لا کے دکھا دی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ بچہ ذبح ہوگا. تو اب کون کب ذبح ہوگا، کہاں ذبح ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل بتا دی. تو اس وقت محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کہہ رہے بیٹا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ آئے گا جو میرے ساتھ معاملہ آ رہا میں جھیل رہا ہوں، تمہارے ساتھ بھی پیشن کو ایک حساب سے آئے گا، تو بھی صبر کرنا ہو. یہ مکے سے حضرت حسین کو نہیں جانا چاہیے، آنا چاہیے، رکنا چاہیے. کیسے رک سکتے تھے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہیں پہ جا کر کے ہوگا نا معاملہ. بہت سارے لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں نا کہ کوفہ سے آگے ہے فرات، تو وہاں پہ کیوں معاملہ ایسا، ادھر کیسے چلے گئے، یہ تو کوفہ جا رہے تھے. سارا یہ حدیث سے آپ لنک کر کے تو دیکھیں. تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو ہے سسٹمیٹک انداز میں کہانی پیش کرتا ہوں. یہ میں بیک گراؤنڈ بنا لیا اور میں جو ہے آپ کے سامنے بہت مختصر میں کہانی پیش کروں کہ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہا، بس کاؤنٹر ریولوشن آیا، انہوں نے سیٹل کر دیا اور پھر امت کے حوالے جو ہے خلافت دے دیے. اور انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ میرے حساب سے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہونے چاہیے، کیونکہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن ٹیلنٹڈ ہے، میں مشورہ دیتا ہوں. سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا، وہ خلیفہ بن گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے. ان کے آخری دور میں جب ان کا آخری حج تھا تو ان سے کسی نے شیئر کیا کہ کچھ لوگ پلاننگ بنا رہے ہیں اور یہ بات کرتے میں سنا ہوں کہ جیسے عمر فاروق جو ہے انتقال کریں گے ویسے ہی ہم فلاں آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے. تو ان کو بڑی غصہ آیا، تو فوراً کہ میں لوگوں کو جمع کرو، میں خطبہ دوں گا. لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ یہ حج کا موقع ہے، دنیا کے ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ کی بات کچھ میننگ لے لیں گے، تو آپ یہاں پہ رہنے دیے، مدینہ میں چل کے یہ بات کریں گے کہ خلیفہ کون ہو. تو پھر انہوں نے خطبہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ زوم ہے کہ لوگوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ بن جائے، جبکہ یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہوگا. تو آپ یہ کون پلاننگ بنا رہے تھے یہ خود ہی آپ جو ہے رنگ بھر سکتے ہیں آپ. لہذا انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے 6 لوگوں کے جو ٹیم بنا دیے کہ ان 6 میں سے کوئی باہر کا خلیفہ نہیں ہو، تاکہ کوئی جو ہے ہمارے خون سے قائم ہوئی ریولوشن جو ہے کوئی ہائیجیک کر کے نہ لے جائے. لہذا یہ 6 لوگ ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ چننا. اور اس میں آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی، یہ 6 لوگ۔ پھر آپ جانتے ہیں انتخاب کے ذریعے سے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پالیسی بڑی اسٹرانگ تھی کہ اگر خلیفہ جس خاندان کا ہے نا، تو اس خلیفہ کی جو اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پھر بڑے بڑے جو پوسٹ ہے گورنری وغیرہ کے، اس پر اپنے رشتہ دار کو نہ بیٹھائے، بلکہ مسلمانوں کے مختلف خاندان کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو لے کر کے آئے، تاکہ وہ جیلیسی فیکٹر جو کام نہ کر پائے، لہٰذا اسی کو وہ کام کرتے رہے، لہٰذا پورا جو ہے بہترین سے خلافت راشدہ نبوت کے نقش قدم پہ چلتا رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے اس پالیسی پہ بالکل جو ہے 100 ڈگری جو الٹ کر دی معاملہ۔ انہوں نے اپنا فلسفہ بنایا کہ رشتہ دار کی کیا غلطی ہے، صلہ رحمی کے بارے میں تو قرآن میں حکم آیا ہے، لہذا ان کو پوچھ دینے میں کیا حرج، لیکن حرج کوئی نہیں تھا اگر ان کے خاندان کے لوگ اسی لیول کے رہتے تو ہو جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر کے وہ سب تو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے تھے، ان کی تربیت ہوئی نہیں تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ہے اچھے اچھے صحابہ کرام کو پوسٹ سے ہٹائے اور اپنے خاندان والوں کو وہاں پہ بیٹھائے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر کوفہ کے جو گورنر تھے، امیر تھے، وہ تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ عشر مبشرہ میں سے۔ ان کو معزول کر کر کے انہوں نے اپنے جو ہے ماں شریک بھائی ولید بن عقبہ کو بنا دیا۔ ولید بن عقبہ جو فتح مکہ کے موقع پہ معافی مانگ کر کے ایمان لائے۔ اب ایک جو ہے اول ڈے کا جو ہے صحابی عشر مبشرہ، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فدا امی وابی، ان کو معزول کر کے ان کو بنا دیا گیا، لوگوں نے کہا برداشت کیا۔ مصر کے جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہٹا کر کے اور دوسرے شریکی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بنا دیے، جو اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا تھا، پھر معافی مانگ کر کے ایمان لایا۔ تو اس طرح سے جو ہے کئی امر میں جنرل سیکریٹری جو ہے وہ کن کو بنا لیا؟ مروان بن حکم کو۔ حکم کا معاملہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو جو ہے مدینے سے آؤٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چڑھایا کرتا تھا۔ اب بولے تھے یہ مجھے نظر نہ آنا چاہیے، اب طائف میں کہتے طائف میں رہنا رہو، اب مدینہ مکہ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب ان کو واپس بلا لیے اور پھر چیف سیکریٹری بنا لیے، اب اسی نے بیڑا کر رکھا۔ تو اس طرح سے جب گورنری جب یہ ہوئی، اب یقینی بات ہے یہ لوگ تربیت یافتہ تھے نہیں، تو اپنے اپنے گورنری میں جو ہے محلے قائم کرنا شروع کیا، گل کھلانا شروع کر دی۔ اب یہ کیسے کیسے کام کیے، ایک دو مثال دوں گا پھر آگے بڑھ جاؤں۔ ولید بن عقبہ کا لے لیجئے کہ کیسا آدمی تھا کہ اس جو ہے شراب کا عادی تھا۔ اب مسلمانوں کا کوفہ جیسے جو اسٹیٹ کا گورنر، تو وہ کوئی نیک پارسا ہوگا نا، لیکن وہ شراب کا عادی تھا۔ اب چوری کب تک چھپی رہے؟ ایک روز جو ہے فجر کی نماز شراب کے نشے کی حالت میں پڑھا دیا، رات بھر رنگرلیا میں گزارا، پتہ چلا نشہ اترا نہیں، اور فجر نماز پڑھا دیا۔ کسی نے کہا 2 رکعت پڑھا، کسی نے 4 رکعت پڑھایا۔ اب پھر پڑھانے کے بعد جب لوگ چیمے گویاں کرنے لگے تو کہتا اور پڑھاؤں کیا؟ تب جا کر کے لوگوں کا جو ہے غصہ پھوٹا ہے، اور پھر اس پہ جو ہے 40 کوڑے لگوائے گئے۔ تو اس طرح کا معاملہ تو اب یقینی بات ہے کہ اندر ہی اندر جو ہے غصہ ہوگا کہ نہیں؟ جیسا ہمارا جو ہے ابھی حکومت ہے پرائم منسٹر کی، تو لوگوں کا غصہ جو ہے بڑھتا جا رہا، اکنامی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، جاب لیس لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک ساتھ تو نہیں، تو ایک ہی دن میں پھٹ جاتا۔ لوگ صبر کرتے گئے، لیکن آخری ایام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے تو پھر جو ہے عوام کا غصہ جو ہے وہ زیادہ تیش میں آنے لگا، کیونکہ یہ گورنر لوگ جو ہے گڑبڑی کر رہے تھے اپنے اپنے ایریا میں، جس کی زمین چاہتے تھے ہتھیا لیتے تھے، جن کا کاروبار ہتھیا لیتے تھے، ٹیکس زیادہ لگا دیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، یعنی لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا تھا۔ اب لوگ لیٹر لکھتے تھے، کس کو غصہ کس کو آئے گا؟ جنہوں نے ان کو گورنر ہی لگایا ہے، لہذا غصہ لوگ نکالتے تھے۔ موب لنچنگ ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن گو بیک پرائم منسٹر ہوتا ہے، کیونکہ مین خلیفہ ہی ہوں گے۔ خلیفہ کو لوگ لیٹر لکھتے تھے شکایت والی، ادھر مروان جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر جو چرا لیا تھا، وہ جو ہے اپنے طرف سے جواب لکھ کر کے اوٹ پٹانگ مہر لگا دیتا تھا، جاؤ۔ اب وہ اور جو ہے وہ اوٹ پٹانگ لکھ دیتا تھا، تو اور غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہذا ان کے گورنر جو ہے لوگوں کا جب جینا اجیرن کر دیے،
تو لوگ پرسنلی اب جو ہے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے دونوں طرح کے لوگ، جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی تھی فزیکل، وہ ان کا تو تھا ہی، کسی کا زمین ہڑپ لیا تو وہ تو آئے گا نا شکایت کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر پہ ابھی قبضہ ہوگا تو آپ دلی جائیں گے نا آزاد میدان، بمبئی جائیں گے آزاد میدان، یا آپ جائیں گے جنتر منتر۔ تو لوگ ایسے پہنچنا شروع ہوئے۔ اب کچھ جو دین میں سیریس تھے اور دین کا اصول ٹوٹتے دیکھتے تھے کہ شراب پی کر کے کوئی آدمی نماز پڑھا دیا ہے تو ان کو غصہ آتا تھا، وہ ایگریسولی جاتے تھے وہاں۔ اس طرح لوگ جمع ہونا شروع ہوئے ان کے آخری ایام میں، اور تقریباً 2000 کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ اب پروٹیسٹ بڑھتا چلا گیا، اب پروٹیسٹ بڑھتا چلا گیا، وہ ایگریسو ہوتے چلے گئے۔ اور ادھر سے مروان جو ہینڈل کر رہا تھا تو وہ جو اور گستاخی والا جملہ بولتا تھا، اب مروان کو دیکھ کر کے اچھے اچھے صحابہ کرام کو اور چڑ ہوتی تھی کہ یہ طلقہ لوگ ہم سے جو ہم کو نصیحت کریں گے۔ معاملہ ڈیل نہیں ہو پا رہا، لہذا 40 روز تک یہ پروٹیسٹ بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نائلہ جو تھی وہ بولتی تھی کہ یہ مروان مروا کے چھوڑے گا، سارا اختیار آپ اس کو دیے ہیں، یہ صحیح سے معاملہ سیٹل نہیں کر رہا، اور لوگ جو غصہ لے کے آتے ہیں اور غصہ بھڑکا دیتا ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ 40واں روز جو ہے کہ لوگ جو ہے محل کے کنارے جو ہے مروان آیا ہوا تھا، ان سے بات کر ہی رہے تھے کہ پتہ نہیں پیچھے سے کون جا کر کے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کر دیا۔ اٹیک کر دیا تو ان کو شہید کر دیا قرآن پڑھتے کی حالت میں۔ اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیفنس میں تلوار اٹھائیے، بولیے تو ہم ان کو جو ہے نپٹ لیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، مدینہ میں تو ہماری وجہ سے خون نہیں بہے گا، لیکن میں معزول بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ لوگوں نے ہمیں جو ہے خلیفہ بنایا ہے، تو 2000 آدمی کے بولنے سے کیا ہوتا، پوری امت بولے گی تو ہم ہٹیں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ پھنس گیا کہ قتل کس نے کیا۔ تو دیکھیے ایک ایگزامپل سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی 2-4 ٹیچر کسی کالج میں یا اسکول میں برا لینگویج بولنا شروع کر دے، بچوں کو سالہ والا بولنا شروع کر دے، تو بچے میں سے جو ہے اچھے بچے ہیں وہ شکایت لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے کہ سر آپ جو ہے مار سکتے ہیں لیکن گالی نہیں بول سکتے آپ، آؤ گیا خاموش رہو، پھر اور گالی دے دے تو پھر وہ فوراً اٹھ کر کے کہاں جائیں گے؟ پرنسپل کے پاس جائیں گے۔ اب ہر کلاس میں اگر یہی نوبت ہے تو ہر کلاس کے اچھے بچے کہاں چلے جائیں گے؟ پرنسپل کے پاس، اور پھر ایک ہی مطالبہ کریں گے کہ سر یا میڈم اس کو ہٹائیے، ٹیچر کو وہ گالی بولتے ہیں، لینگویج ان کی اچھی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے کام چلاؤ، تھوڑا سا سنبھال کے لو، میں سمجھا دیتی ہوں۔ لیکن لڑکے اگر اڑ جائیں گے کہ نہیں اس کو ہٹائیے نہیں تو ہم نہیں جائیں گے کلاس میں، تو اگر یہ 100-50 بچے جمع ہو جاتے ہیں آفس میں، تو میں ہونے لگتی ہے، اور اسی تو میں کہ کوئی بچہ پیچھے سے جو ہے جوتا نکالتا اٹھا کر کے پرنسپل کو مار دیتا ہے، تو اب پرنسپل کا غصہ جو ہے بالکل آپے سے باہر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سچویشن بدل جائے نہیں۔ اب میڈم تو جو ہے اگر سارے کو جو ہے ایک ساتھ لائن میں کھڑا کر کے 10 ڈنڈا لگانا شروع کر دیتے، یہاں ناانصافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو بچے مار کھائیں گے وہ کہیں گے کہ میڈم میں تو پروٹیسٹ لے کر کے آیا تھا، مجھے تو وہ ٹیچر گالی دیتے، آپ ڈنڈا دیتے، مجھے تو انصاف ملا نہیں، اور آپ کو کسی نے جوتا پھینکا مجھے نہیں پتا پیچھے سے کس نے پھینکا، جس نے پھینکا اس کو ماریے، آپ CCTV کیمرہ فوٹیج نکالیے، کچھ بھی کیجیے، میں تو نہیں مارا ہوں نا۔ یہی حال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا معاملہ ہوا کہ 2000 کے لوگ تو تھے، ایگریسولی پروٹیسٹ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن تلوار کس نے چلائی؟ وہ تو سامنے کھڑے تھے نا، وہ کہ ہم تو نہیں چلائے نا، لہذا پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے کیا۔ لہذا ایک معاملہ جو ہے عجیب جو ہے کیوس کریٹ ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاشیں جو ہے دفنانے والا کو نہیں تھا، پھر کسی طرح سے جو رات میں جا کر کے ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن معاملہ یہ رہا کہ اتنی بڑی امت جو ہے ایسٹ ویسٹ میں پھیلی ہوئی، اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا جو زیادہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالیسی پہ کمنٹ کرتے تھے، ان کو ریکویسٹ کی گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، انہوں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں سنبھل پائے گا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ، انہوں نے کہا مجھ سے بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیچ میں سمجھاتے تھے کہ آپ پالیسی میں تبدیلی لائیے، آپ کے گورنر جو ہے لوگوں کو اور غصہ دلا رہے ہیں، تو وہ جب نہیں ہٹاتے تو وہ مایوس ہو کر کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اب جب آپ نہیں بات سمجھ رہے ہیں تو پھر جب معاملہ بگڑے گا تو آپ ہی سنبھالیے گا۔ پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنے دونوں بیٹوں کو گیٹ پہ لگا دیا کہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے تھوڑا سا کہ مطلب غصہ غصی کا
لیکن میں اپنے بیٹے کو حفاظت کے لیے لگاتا ہوں، لیکن پیچھے سے کود گئے تھے لوگ۔ تو اس میں معاملہ کیا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ معاملہ تم لوگ بگاڑے ہو، تم لوگ سنبھالو۔ کرنے وقت میں ہم سے پوچھے تھے، انہوں نے کہا جو ہوا سو ہوا، اب کس نے کیا ہم کو بھی نہیں معلوم، ہم لوگ تو کیا سوچے تھے کہ اتنا معاملہ بگڑ جائے گا، کوئی جا کر کے اٹیک ہی کر دے گا، ہم لوگ تو اینڈ حد تک اپنا پروٹیسٹ درج کرا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کسی طرح قبول کر لیجئے۔ تب پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، امت کے وسیع تر مفاد کے تحت انہوں نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں گھر میں بیٹھ کے تو بیعت نہیں کروں گا، مسجد نبوی میں چلو، سارے لوگ اگر جو ہے ہم کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ایسے بھی ہر ایک کو معلوم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائے تھے، تو معاملہ آخر میں جو انہی دونوں میں تھا، تو عثمان یا علی، تو یقینی بات عثمان کے بعد بچے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا نمبر تھا ہی۔ تو مسجد نبوی میں آئے اور سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اس زمانے میں سمجھے کہ امت کا کریم طبقہ مدینے میں تھا، لہذا انہوں نے مان لیا نا تو پوری امت نے مان لیا۔ جیسے کسی بات پہ اویسی اگر جو ہے بول دے کہ ہاں میں ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی ساتھ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے ساتھ، اعظم خان ساتھ ہے تو ایک طبقہ ساتھ، تو لہذا مدینہ اس کا نمائندہ تھا، سارے مشکل سے جو ہے 24-25 لوگوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کو نہیں کرنا نہیں کرے۔ تو اب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، انہوں نے ہاتھ میں لیا تو پہلا کام یہی کیا کہ گڑبڑی کہاں سے ہوئی ہے؟ گورنر سے۔ لہذا انہوں نے جتنے بھی گورنر پہلے کے تھے ان کو معزول کیے اور اپنے حساب سے جو ہے اپنے لائق گورنروں کو اپائنٹ کرنا شروع، کیونکہ ہر حکومت آتی ہے تو اس کا اپنا اختیار رہتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ ڈیل کرے اور نمائندہ رکھے۔ تو سارے گورنر تو ٹھیک ہے معزول ہو گئے، لیکن معاملہ پھنس گیا شام کا۔ شام میں جو گورنر تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے تھے، تو 4 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال میں رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر فاروق نے تو ان کو صرف دمشق کا جو گورنر بنایا تھا، ایک شہر کا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو جو ہے پورا شام، پورا اردن، پورا لبنان سب کا بنا دیا، یعنی پورا ایریا ہی کا بنا دیا۔ لہذا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اب 12 سال تک ایک ہی پوزیشن پہ رہے تو وہ وہاں جو جڑ جما لیے۔ لہذا ان کو جب معزولی کا لیٹر گیا تو وہ جو ہے کھڑے ہو گئے۔ اب یقینی بات ہے کہ خلیفہ کے خلاف تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، خلیفہ کا آرڈر تو آپ جانتے ہیں، عمر فاروق نے جو ہے عین میدان جنگ میں جو ہے خالد بن ولید کو معزول کر دیے، فوراً حوالے کی۔ لہذا ان کو بھی حوالے کرنا تھا، لیکن انہوں نے بہانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کریں گے اور اپنے منصب سے اس وقت اتریں گے جب ہمارے خاندان بنو امیہ کے جو خلیفہ قتل ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں گے، ہم اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، تب جا کر کے آپ کا ہاتھ لگائیں گے، ورنہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں مانیں۔ آپ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے خلیفہ ہی نہیں مانتے ہو تو مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے، اور اگر خلیفہ مانتے ہو تو پھر میری بات مانو کہ پہلے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، لا اینڈ آرڈر جب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ معاملہ مقدمہ عدالت میں جائے گا، عدالت میں گواہی پروف ہوگی، اور جن جن لوگوں پر گواہی پوری ہو جائے گی تو اس کو میں جو ہے قصاص لے لوں گا۔ لیکن 12,000 میں 2,000 کے 2,000 تو تلوار نہیں چلائے ہیں، وہ تو 8-10 چلائے ہیں، لہٰذا وہ 8-10 ہی پہ جرم ہوگا، بقیہ جو سازش میں آئیں گے ان کو بھی کر دیا جائے گا، لیکن گواہی تو ہونی چاہیے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، لہٰذا خط و کتابت شروع ہوئی، لہٰذا ادھر سے دھمکی بھرا خط آ گیا کہ آپ نہیں مانتے ہیں تو 50,000 کا لشکر ہے دمشق میں ہمارے پیچھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پیچھے 50,000 ہے تو ہمارے پیچھے پوری امت، اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے پاس قرآن مجید کہ خلیفہ جب بن جائے تو پھر اس کی تو بات ماننی پڑے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے کچھ روز پہلے کہہ دیے کہ دیکھو میرے بعد تم لوگ بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، تو نیچرل ہوا کہ اس فتنے میں ہم کیا کریں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا دیے کہ دیکھو وہ جب فتنہ رونما ہو جائے نا تو پھر تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اب وہ کیا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
تو پھر لازم ہے تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب آپ خلیفہ مانتے ہیں تو اس سے کی بات نہ ماننے والا کیا کہلائے گا؟ قرآن میں بھی آیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمراں خلیفہ کی اطاعت کرو۔ تب اس آیت کے لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھائی قرآن کہا کہ آپ کو اطاعت تو کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میرے پاس فوج ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ہم آتے ہیں حق کی تلوار لے کر۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا تو نہیں چلے گا کہ ہر یہ ایریا کا اپنا اپنا جو ہے یہ ہو جائے گا۔ فوراً فوج لے کر کے روانہ ہوئے کہ ہم جاتے ہیں شام پہ چڑھائی کریں گے، اور اگر آپ جو ہے اسلام کے جو ہے دعوت سے نہیں ہٹتے ہیں تو ہم تلوار سے ہٹا دیں گے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، ابھی جا ہی رہے تھے ہٹانے کے لیے کہ ادھر کیا معاملہ ہوا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ، یہ دو عشر مبشرہ میں سے تھے، ان کے فالوور تھے، ان کی سیئنگ تھی، یہ دونوں جو مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اب مکہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح کنونس کر لیے۔ اب کنونس کرنے کے بعد ان کو بولے کہ چلیے بصرہ عراق، وہاں ہمارے فالوور ہیں تو وہاں ہم جو ہے ایک فوج تیار کرتے ہیں۔ اب کتنا بھی آپ پازیٹیو ہو جائیں گے تو زیادہ زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھائیں گے کہ اماں چلیے وہاں پہ ایک بڑی سی فوج تیار کریں گے، اب فوج کے ذریعے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ بنائیں گے کہ آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیجیے۔ زیادہ زیادہ پازیٹیو یہی بات ہو سکتی۔ فوج دے کر کے وہ مجبور ہوں گے کہ نہیں بھائی نہیں تو آپ نے مارا گے تو ہم ماریں گے۔ زیادہ زیادہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چل دی، لیکن جب ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالی ہیں تو انہوں نے رات میں جب خیمہ وغیرہ لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں اتنا، کتے کے ہر طرف سے کتے بھوکنے لگے۔ تو انہوں نے بلایا بیٹے، ان کا بھائی تھا محمد بن ابی بکر، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی سے نکاح کیے تھے، اسماء بنت ابی بکر یا کوئی دوسری بچی، تو یہ سالے بن گئے تھے۔ تو بچپن سے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں پرورش پا رہے تھے، تو جنگ جمل میں جو ہے یہ بیچ کے میڈیٹر بن گئے تھے، بہن کے پاس بھی جاتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتے۔ تو ان کو بلایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ حوض جگہ ہے۔ کہا حوض ہے، کتے بھوک رہے ہیں۔ فوراً ان کو حدیث یاد آ گئی کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جب اس پر حوض کے کتے بھوکیں گے۔ کہا میں تو اب نہیں ہلنے والی، اب میں بس بڑھیا بستر باندھو چلو کوئی۔ آپ سب لوگ جو ہے امی جان کرنے لگے کہ چلیے نا آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، ورنہ یہ لوگ جو ہے کٹ مر جائیں گے، ہم ایک بڑی طاقت بنا لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے میڈیٹر کا رول ادا کریں گے کس کے درمیان، امیر معاویہ اور علی کے درمیان، ورنہ یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ مر جائیں گے یہ لوگ۔ لہذا اس نیت سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ لیڈ کر رہے تھے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بتائے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے کہ نہیں، کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب علی کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ گے، جبکہ علی اس وقت حق پہ ہوں گے۔ یہ حدیث یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں یاد ہے۔ پھر کیسے آ گئے آپ؟ ان کو فوراً چوکے، بولے ٹھیک ہے غلطی ہوئی میں جا رہا ہوں۔ وہ جنگ سے پیچھے ہٹے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے عمار بن یاسر کو کر دی۔ وہ پہلی صف سے جنگ میں پہلی صف میں تھے، وہ سب سے پچھلی صف میں چلے گئے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا، مروان جو تھا نا وہ جو ہے جنگ جمل میں حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ جو ساتھ ساتھ چل دیا۔ اب مروان پوری کوشش میں تھا کہ ان کو جو ہے لڑا ہی کے چھوڑیں گے۔ بنو امیہ کے دو لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، سعید بن عاص اور جو ہے سعید بن عامر یا عاص، یہ مروان بن عبد۔ سعید بن عاص کہتا تھا کہ یہ دونوں پہلے عشر مبشرہ کو قتل کرو، وہ کہتا تھا نہیں یہ دونوں اگر قتل ہو گئے نا تو جنگ ہی نہیں ہو پائے گی۔ مروان کہتا تھا کہ ان دونوں میں جنگ ہو تاکہ جو ہارے وہ تو ختم ہی ہو جائے اور جو جیتے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہم سے پنگا نہ لے پائے، کیونکہ جیتنے کے بعد بھی ہار ہوگی نا، کمزوری آ جائے گی نا۔ لہذا رات میں ان لوگوں نے جو ہے پلاننگ بنا کر کے ایک دوسرے پر دھاوا بول، جبکہ رات میں جو ہے تقریباً جو کنسیلیشن ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے بات سب کو سب اس کے سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم لوگ واپس جاتے ہیں۔ لیکن رات میں جو ہے اٹیک ہو تو اٹیک ہو، لہذا اندھیرے میں سب نے سب کو مارا، اتنا مارا کہ 10,000 لاشیں گرا دی۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کلین سوئپ ملا تھا، پورا فتح کر لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوڑ کے جا رہے تھے جنگ، ان کو جو ہے عمرو بن جرموز نے جو ہے تیر مار کر کے سب ہلاک کیا۔ اب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس میں سے تھا، گروپ میں سے تھا، وہ خوشخبری لینے آیا کہ ہم کو شاباشی ملے گی، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پہلے بول دیے تھے بھاگنے والوں کو پیچھا مت کرنا، عورتوں کو رسوا مت کرنا، کسی مال غنیمت کو لوٹنا مت، کیونکہ یہ ہماری پرسنل جنگ ہے اور یہ بائی مسٹیک ہو رہی ہے، لہذا یہ کافروں والا ویوہار نہیں ہوگا یہ۔ لیکن اس نے جو ہے جنگ سے واپس جانے والے آدمی کو مار دیا تھا، لہذا وہ خوشخبری جو شاباشی لینے آیا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی بشارت کہ تم نے جو ہے زبیر کو مارے ہو، تم جو جنت کی بشارت کیا، جہنم کی بشارت۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کو تو نماز کی حالت میں جو ہے مروان نے تیر مار کے ختم کیا، پاؤں میں تیر مار کے۔ اب سب لوگ جب جو ہے مال غنیمت کے لیے ٹوٹ پڑے تو فوراً انہوں نے روکا اور کوئی مال غنیمت نہیں لوٹا جائے گا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ادب احترام کے ساتھ جو ہے ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے حوالے کیے، اب بولے ان کو جو ہے حفاظت سے اور عزت کے ساتھ آپ مدینہ لے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روتی تھی اپنی غلطی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مجھ سے ایک بدعت ہو گئی، یہ بھی لفظ بول دو، بدعت ہو گئی، خلیفہ حق کے خلاف ہم نے خروج کر دیا، چلے تو اچھا کرنے برا ہو گیا، لہذا مجھے اب جو ہے وہ جو حجر عائشہ میں مجھے مت دفنانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کی وجہ سے میری تعریف ہو، اب میں اس لائق ہی نہیں، مجھے اب سوکنوں کے ساتھ دفنانا جنت البقیع، لہذا آج بھی ایک جگہ خالی ہے، انہوں نے اپنا پرسنل جگہ رکھا، اب انشاءاللہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے جا رہے تھے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو فوج ملی تھی، جو بھی 4-5 ہزار، وہ کوفہ اور بصرہ کے ملے تھے، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں جو تھی وہ شام کی تھی۔ اب یقینی بات ہے کہ ان کے جو 10,000 مارے گئے تو ان میں اکثر و بیشتر بصرہ کے تھے، کوفہ کے تھے۔ اب کوفہ کے ہر گھر میں جو ماتم پسرا ہوا ہے تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیں گے کیا؟ لہذا ہر گھر سے جو ہے گالی نکلنے لگی، یہ علی نے مارا ہے، علی نے مارا، ہمارے شوہر کو مارا، ہمارے بچے کو مارا، ہمارے بھائی کو مارا۔ لہذا وہ جب گالیاں بولتے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، کوئی جو رسپانس نہیں دے گا، غصہ ہے نکالنے دو، لیکن ہم تو کافر عورتوں کو گالی نہیں دیتے ہیں، جب جواب نہیں دیتے ہیں، تو یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ لہذا جو ایک خلیفہ برحق کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، بالکل انہوں نے رول پلے کیا کہ جیتا ہوا انسان ہے اور مقتول کی بیویاں گالی بول رہی ہے، اور اس پر پوری دست درازی کر سکتے ہیں، لیکن ایک فوج کو الاؤ نہیں کیا۔ لہذا اسی طرح پھر جو ہے شام کی طرف چلے۔ شام میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عراق اور شام کے بیچ میں صفین کا مقام آیا، اور وہاں پر جو ہے جنگ ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس میں بھی جو ہے بالکل جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جو ہے ان کی فوج کو کارنر کر دیا تھا۔ بس یہ تھا کہ 2-3 دن اور جنگ چلتی تو ختم ہو جاتی، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مین ایڈوائزر تھے، انہوں نے کہا میرے معاویہ اب تو ختم ہو جاؤ، یہ 2-3 دن کی بات ہے۔ انہوں نے کہا مشورہ دیا کیا کریں آپ؟ کہا کہ ایسا کرو کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لو، اب بولو کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، حکم یہی رہو، قرآن جو بولے گا وہی بات ہے، مانی جائے۔ کہا اس سے مان جائیں گے لوگ؟ کہا نہیں مانیں گے تو نہیں، تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس سے جو ہوگا یہ کہ علی کے فوج کے درمیان جو ہے ڈسپیوٹ ہو جائے گا، کچھ لوگ کہیں گے مان لو بات، صلح چاہتے ہیں تو صلح کر لو، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں کرو، تو کم سے کم پھوٹ تو پڑ جائے گا، اور اس درمیان ہم کو دوبارہ فوج کو اکٹھا کرنے کا مہلت مل جائے گی۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جو ہے قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا، الحکم بیننا الحکم بیننا الحکم بیننا، قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوج کو سمجھاتے، اس زمانے میں اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی، کنونس کرنا پڑتا تھا، سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ دھوکہ ہے، گو ہیڈ فنش کرو فتنہ کو، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، جب قرآن کا فیصلہ مانگ رہے ہیں تو پھر کیا؟ لہذا آدھا ڈیوائڈ ہو گیا اوپینین۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بادل نخاذہ، چلو تم لوگ جب کہتے ہو کہ تم کو بڑی اعتماد ہے کہ یہ قرآن کی بات مانیں گے، یہ لوگ قرآن کی بات ماننی رہتی تو شروع دن میں نہیں مانتے یہ کہ خلیفہ کے خلاف خروج کرنا جو ہے، خلیفہ کی سنت پکڑنا جو لازم ہے،
لیکن ٹھیک ہے، تم لوگ کو نہیں اعتماد ہوتا ہے کہ تم کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑی آنیسٹلی جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کا مومنٹ یہ نہیں تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا کبھی دعویٰ یہ نہیں تھا کہ خلیفہ میں، اور نہ یہ دعویٰ تھا کہ آپ خلیفہ غلط ہیں۔ ان کا ایک ہی دعویٰ تھا، قاتلین عثمان کا بدلہ لیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ پہلے مجھے مہلت دو، اس کے بعد ہم بدلہ لیں گے، جتنا دکھ تم کو ہے اتنا ہی دکھ ہم کو بھی ہے۔ لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا جو خون لگا ہوا تھا، اس کو نچا نچا کر کے جذبات کو دم نہیں کر دی۔ تو آپ کہا کہ ٹھیک ہے حکم کرو، تو کہا کیسے کر فیصلہ ہوگا؟ کہا ایک حکم آپ کی طرف سے، ایک حکم ہمارے طرف سے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا حکم جو رہے گا عمرو بن عاص رہے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا حکم جو رہے گا وہ عبداللہ بن عباس رہیں گے میرے خاندان۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ آپ کے خاندان کا ہے، کوئی نیوٹرل لائیے، کوئی نیوٹرل لائیے، یہ تو آپ ہی کا پکش لے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ نیوٹرل ہے۔ علی رضی اللہ کہا نہیں یہ عمرو بن عاص کے سامنے ٹک ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں نیوٹرل دیجیے، نیوٹرل دیجیے۔ کہا جاؤ، یہ دونوں جو ہے دومت الجندن کے مقام پر میٹنگ کیے اور 400 سوار دونوں کے پکش میں تھے۔ اب پھر یہ دونوں جو کلوز ڈور میٹنگ کیے کہ کیا کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا مشورہ آپ نے بتائیے۔ ابو موسیٰ اشعری جو تھے بڑے نیک انسان تھے لیکن سادہ لو انسان تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں نا کہ ان دونوں کو جیسے امت میں لڑائی ہے نا، دونوں کا سائڈ کر، امت کو کہہ دیتے کہ اپنے حساب سے خلیفہ جس کو چاہیے چن لیجیے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ ہاں بہت اچھا مشورہ ہے۔ لہٰذا کہا چلو اعلان کر دیتے ہیں۔ اعلان کرنے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا بتا دیجیے جو ہمارا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہم دونوں لوگ جو ہے اتفاق کیے ہیں کہ دونوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، معزول کر دیتے ہیں اور امت کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو چاہیں بہتر انسان اس کو خلیفہ بنا لیں۔ عمرو بن عاص کو کہا کہ آپ بھی سنا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے جو کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے جو ہے علی کو جو ہے معزول کر دیے ہیں، تو میں بھی ان کو معزول کرتا ہوں، اور جہاں تک میری باری ہے تو میں اپنا جو میرا جو لیڈر ہے امیر معاویہ، میں ان کو معزول نہیں کرتا ہوں، ان کو برقرار رکھتا ہوں۔ آپ جو ہے ابو موسیٰ اشعری تو سادہ انسان تھے، لیکن سادہ انسان کا جب غصہ آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، وہ تو پمک پڑے دم، غداری کی ہو تم نے، خیانت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، لیکن ہاتھ تو پرندہ تو نکل چکا۔ لوگوں نے کہا کہ میں تو پہلے کہا، علی رضی کہ پہلے میں بتا دیا تھا، یہ تو تمہارے ساتھ گیم کریں گے۔ لہذا معاملہ وہیں پہ یہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا، تم کو خلیفہ معزول کرنے کے لیے کون بولا تھا؟ دو فریق کے درمیان جو جنگ ہے اس میں قرآن کے مطابق کیا فیصلہ یہ بتا دو۔ قرآن کے مطابق تو یہ فیصلہ آلریڈی آیا ہوا ہے کہ اگر باقی جماعت خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرے تو اس کو جو ہے دباؤ طاقت کے زور پہ، یہ سورہ حجرات میں تو پہلے آیا ہوا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اب پھر اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے، جب عمار بن یاسر جب شہید ہو گئے تو یہ معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا کہ حق کس کے پاس ہے، باغی کون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو جب جو ہے سر کاٹ کے لایا گیا ہے تو سب لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خوشخبری دے، ہم نے قتل کیا، ہم نے قتل کیا، سوچا انعام ملے گا۔ وہیں پہ جو عمرو بن عاص یہ جو ہے عمرو بن سعد بن ابی وقاص موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جہنم کی بشارت دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہیں کہ عمار کا قاتل جہنم میں ہے۔ ارے سمیہ کے بیٹے اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ تم کو باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو یہ بات جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچائے گی کہ اب بتائیے اب باقی جماعت کون ہے۔ انہوں نے تعویل کر دی، سب سے جو ہے بھونڈی تعویل ہسٹری میں اسی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ تھوڑے نے قتل کیا، جو لے کر کے آیا میدان میں اس نے قتل کیا، نہ علی لے کر کے آتے نہ ہم قتل کرتے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو جواب دیا، تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ جو ہے اللاجیکل بات مت کیا کیجیے۔ تو اس طرح سے معاملہ یہ ہو گیا، لیکن وہاں پہ جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے۔ اب اس میں ایک تیسرا نیا شوشہ شروع ہو گیا، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ نئے طور سے جب پھر سے تیاری شروع کر دیے کہ نہیں شامیوں کو تو سبق سکھانا ہے۔ اس میں معاملہ کیا ہوا
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ ہی میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار تھے، زیادہ تلاوت کرنے والے تھے، زیادہ دین کو جو ہے سختی سے عمل کرنے والے تھے، انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ انسان کو کیسے حکم بنایا، جبکہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل، لہذا دونوں کو سولی دو۔ اب وہ الگ فوج تیار کر لیا، 4000 لوگ جو اس طرح کے نکل گئے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھاتے رہے کہ بھائی اس طرح کے کفر کا فتویٰ مت لگایا کرو تم، لیکن وہ مانے نہیں اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جتنے لوگ علی کے ساتھ ہیں سب کافر ہیں، پھر لہذا راستے میں جو ڈاکہ ڈالنے لگے، کافر مال غنیمت سمجھ کے لوٹنے لگے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف بھی جنگ لڑنی پڑی، اس کو کہتے ہیں جنگ نہروان۔ تو 3 طرح کے لوگوں سے جو پھر سارے کے نماز جنازہ بھی پڑھے، بولے ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اب یاد کی، جوتی گانٹھنے والی تعویل کی غلطی ہے نا یہاں پہ، کہ تنزیل کو منوانے کے لیے مجھے قتال کرنے پڑی، اور تعویل کو منوانے کے لیے، اس کی میننگ کو منوانے کے لیے تمہارے میں سے ایک خوش نصیب کو دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو یہ گولڈن ورڈ آپ سمجھ لیجئے کہ امت میں جب بھی اگر سردار لیول کے لوگ اگر جو ہے کرپٹ ہو جائیں اور حد سے کراس کر جائیں، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل کون ہے؟ تو اس کے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس نمونہ آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ سرداری کے لیول پہ ہیں اور رعایا کے دماغ خراب ہو جائے، اب وہ خواہ مخواہ کے جو ہے بغاوت کرنا شروع کر دے، تو آپ کے نزدیک جو ہے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ عوام کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اس کے لحاظ سے آپ کے پاس آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ باپ بیٹا مل کر کے یہ خانہ پورا کر دیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو خانہ جنگی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لہذا یہ نمونہ بھی چھوڑ کے جانا تھا۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر نبوت بھی لازم ہے، تم پر خلافت راشدہ کا دور بھی لازم۔ اب آپ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو انہی خوارجوں نے مل کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا، عبد الرحمن بن ابی ملجم۔ پھر لوگوں نے اتفاق سے جو ہے کنسنسس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنا لیا۔ خلیفہ بنائے تو انہوں نے جو پھر سے جو فوج کو آرگنائز کی، شام پہ چڑھائی کرنے کے لیے کہ اب میں خلیفہ بنا ہوں تو ہمارے تحت آنے چاہیے۔ لہذا جب فوج لے کر کے پہنچے ہیں تو عمرو بن عاص رضی اللہ کہا کہ امیر معاویہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ٹکا بوٹی کر دے گی ہم لوگ، ایسی فوج لے کر کے آئے۔ کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا صلح کی درخواست کرو، نہیں تو حالت خراب کر دیں گے یہ لوگ، ایک جھٹکے میں فنش کر دیں گے۔ کہا کیسے صلح کرے؟ کچھ بھی کرو، صلح کرو، نہیں تو یہ فوج جو ہے لگتا کفن باندھ کر کے آئی ہے، اس بار تو نئی قیادت ہے، نئی فوج ہے۔ لہذا انہوں نے 2 آدمی کو ریکویسٹ بھیجا کہ صلح کر لیجیے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صلح کی درخواست کرے تو صلح کر لو۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی شرط دیں گے سب قبول ہے، ایک شرط آپ قبول کر لیں۔ وہ کیا؟ کہ آپ جو ہے خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلیفہ جو ہے یا امیر جو ہے امیر معاویہ کو بن گئے، آپ جو بولیں گے سب۔ کیوں؟ انڈرسٹوڈ تھا کہ ہمارا کمپین کیا ہے کہ قاتلین عثمان سے ہم کو بدلہ لینا، اور ہمارے پاس طاقت اقتدار نہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اقتدار مل جائے، قاتلین عثمان سے بدلہ لے لے، ہمارا دماغ دل ٹھنڈا ہو جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا گو ہے، چلو میں ہی بڑپن کا ثبوت دیتا ہوں، میں یہ ادارہ چھوڑتا ہوں اور تم کو مان، لیکن 4-5 شرط۔ نمبر 1، اگر آپ کو ہم خلیفہ مان لیے تو آپ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے گورنمنٹ چلائیں گے۔ نمبر 2، آپ کے مرنے کے بعد خلافت امت کے حوالے کر کے جائیں گے، خاندان میں سے کسی کو نہیں بنائیں گے۔ نمبر 3، مسجد کے اندر سے جو ہے ہمارے باپ پر غالب گلوچ کراتے ہیں آپ لوگ، لعنت بھیجتے ہیں، وہ بند کروائیں گے۔ نمبر 4، جب ہم لوگ ہتھیار ڈال دیں گے صلح ہو جائے گی تو پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں کریں گے۔ یہ 4-5 جو شرائط جو ہے دے دیے، کہا ہو گیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے امیر المومنین بن گئے 30 سال کے بعد۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینے کے اندر اندر زہر دے کر کے ختم کر دیا گیا۔ اور انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ کس نے زہر دیا، لیکن 99% چانس ہے 1%
کیونکہ شک ہے مجھے، لہذا اگر میں جو ہے بول دیتا ہوں تو میں بھی جو رانگ ہو سکتا ہوں، تو اللہ کے میں پکڑا نہ جاؤں، لہذا بات کو رہنے۔ لیکن تم سمجھ جاؤ کہ کس نے شہر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں آئے اور 20 سال حکومت کی، 20 سال حکومت میں ایک بھی شرائط پوری نہیں کی، سوائے ایک کہ وہ جو مال غنیمت میں 5واں حصہ جو ہے اہل بیت کو جاتا تھا وہ دیتے رہے، بقیہ اور کوئی چیز جو ہے فلفل نہیں۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مطابق بالکل گورنمنٹ نہیں چلی، اور اس کی میں ایک ثبوت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ مقداد بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے خبر خیریت لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے؟ کہا کیا؟ حسن کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنتی نوجوانوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نواسا انتقال کر جائے گا، تو آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ نہیں؟ ارون جیٹلی کی موت پہ ہم کو افسوس ہو گیا تو کس کو نہیں ہوگا؟ کسی کی بھی موت پہ افسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کو اس کے مرنے پہ افسوس ہے؟ کہا ارے ان کے مرنے پہ افسوس نہیں ہوگا، انا للہ نہیں پڑھیں گے تو کن کے مرنے پہ افسوس؟ ان کا ایک چمچہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ارے اس میں افسوس کی کیا بات ہے، ایک آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا۔ اب یہ سمجھ جائے لیول دیکھ، تو اب صحابی رسول کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہا کہ اب تم نے تو میرے دل میں آگ لگا دی، اب تو میں تم کو دماغ خراب کیے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یا بالکل اوتھینٹک حدیث۔ انہوں نے کہا دیکھو میں کچھ بات بولوں گا، اگر میں صحیح بولوں تو ہاں بولنا، نہیں بولوں تو غلط بول دینا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا پہننا مردوں کے لیے حرام کیے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام کیے کہ نہیں؟ ہاں۔ درندوں کا لباس پہننے اور اس پر بیٹھنے سے حرام کیے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ یہ سارے کام تمہارے گھر میں دیکھا ہوں ہوتے ہوئے، بولو نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا معلوم ہے؟ ان کا جواب تھا کہ مقداد مجھے پہلے سے معلوم ہے تم سے بات میں نہیں جیت پاؤں، بتائیے۔ کہا ان کو مال دو، انعام دو، انعام دو، تحفہ دو۔ تحفہ دے کے منہ بند کرنا چاہے، تحفہ لے لیے، جیسے تھوڑی دیر بعد غریبوں میں بانٹ کے نکلنا، یہ معاملہ۔ سعد بن ابی وقاص کو کہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے گالی دینے میں؟ انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو گے نا تو پھر بھی میں گالی نہیں دوں۔ اس طرح آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلمان رشدی سے بھی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جمعہ کی نماز میں ممبر پر جو ہے اہل بیت کو گالی دی جائے، آپ مردے کو گالی دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تو شہید ہو چکے تھے نا، اور معاہدے کے تحت تو گالم گلوچ بند ہو جانی چاہیے نا۔ آج بھی ہمارے مسجد میں تھوڑے سے اختلافی مسئلہ 2 ہفتے ہو جاتی ہے، کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ ممبر رسول سے گالی بلوائے جاتے، یہ آپ سمجھ جائیے کیسا یہ دین تھا۔ یہ اگر کہ آپ قرآن میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، تو ایک جاہل بچہ ماں باپ کو اف کہہ دیتا تو مجرم ہے، ایک عالم کہہ دے ماں باپ کو جھڑک دے، بدتمیزی کرے تو وہ معاف ہو جائے گا کیونکہ یہ عالم ہے۔ تو گالی بولنا ہر کے لیے غلط ہے، چاہے صحابی بولے یا تابعی بولے یا وہابی بولے، کوئی بھی گالی گالی ہے، وہ بھی مسجد میں جمعہ کے دن ممبر سے۔ خطبہ میں تو اللہ رسول کی بات ہونی چاہیے، تقوی کی بات ہونی چاہیے، لیکن پتہ چلے تو اس طرح سے معاملہ پورا جو ہے بگاڑ دیے 2 چیز۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سب سے آگے اب سب لوگ آگے شکایت کس سے کرتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ دیکھیے یہ گالی بول رہے ہیں، وہ تو بولے تھے کہ گالی منع کر دیں گے، گالی تو بولتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں حرام کام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پڑھیے آپ لوگ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ بھائی دیکھو میرا بھائی معاہدہ کر لیا تھا تو اب تو تھوڑا سا نبھا ہی دیتے ہیں، اب ان کی بھی جو ہے بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے ہیں، تو اس معاہدے میں ایک یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بعد جو ہے امت کے حوالے کر کے جائیں گے، تو یہ جو ہے جب چلے جائیں گے تو امت کے حوالے خلافت ہو جائیں گے، پھر ہم لوگ مل جل کر کے جو سب سے اچھا ہوگا اس کو چن لیں گے، تو پھر معاملہ ٹھیک کر لیں گے، سیٹل کر لیں گے۔ لہٰذا خروج وغیرہ کرنے سے زیادہ نقصان ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، یہ کر لیتے ہیں۔ ساری برائی اسی بیس پر برداشت کی ہے کہ چلو تھوڑا سا اور 2-4 سال کی بات ہے، 2-4 سال کی بات۔ لیکن جب یہ حکومت کے 16ویں سال پہنچے تب آخری جو اصلاح کی امید تھی اس پہ بھی ڈنک مار دی۔
کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہو. کہا لے یہ کون سی مدین، اور ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ بیعت کرو، ایک خلیفہ کے موجودگی میں دوسرے خلیفہ کے بیعت شروع ہو. لہذا یہ لوگ جو چیدہ لوگ تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ 5 لوگ تھے. انہوں نے کھل کے مخالفت نہیں کریں گے ہم. اب کہتے ہیں کہ سارے لوگ کر لیے، یہ 5 لوگ نہیں کیے. یہ 5 لوگ ہیں کیا؟ ٹرپل طلاق کی مخالفت اگر اعظم خان کر دے، ابو عاصم کر دے، اویسی کر دے، تو یہ کہیں گے کہ 2 مسلمان نے مخالفت کی بس، کہ ان کے پیچھے فالوور ہے، یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں. تو یہی لوگ تو 5 لوگ نمائندے تھے. لہذا جو ہے بڑی سختی سے جو تلوار کے زور پر جو ہے سب لوگوں سے بیعت لی گئی. لیکن حضرت حسین رضا کہا کہ ٹھیک ہے بیعت لینے سے کیا ہوتا، تمہارے مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا نا. اب امت کو وہ تو شروع دن سے سمجھا رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے سے کہ اس خاندان کو پہچانو، اس خاندان کو پہچانو، یہ اس قاتلین عثمان کا کوئی میٹر ہے ہی نہیں، یہ میٹر کچھ اور ہے، یہ بنو ہاشم سے دشمنی کا معاملہ تو لوگ نہیں سمجھ پا رہے. اسلام سے جو ہے دشمنی کر کے جب نہیں جیت پائے تو کلمہ کا لبادہ اڑے. سمجھو لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. یہ سیاست کی باتیں ہیں، کا سیاست نہیں، اسلام سے سیاست جدا ہو جاتی ہے نا تو جو ہے سیکولرزم بچ جاتا ہے، وہ اسلام نہیں رہتا. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی. لہٰذا کہا تو اب ہوگو تم لوگ تو اسی وقت سے کنفیوژن کے شکار ہو نا. لیکن جب ان کا پریکٹیکل انتقال ہو گیا 60 ہجری میں، تو اب یقینی بات ہے یزید کا پریکٹیکل دور آیا. تو اب تو یقینی بات ہے کہ بیعت لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تب حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے بیعت لینے کے لیے بلایا گیا، مدینہ سے یہ مکہ آ گئے. اب مکہ آنے کے بعد کوفہ والوں نے ان کو جو ریکویسٹ بھیجا کہ بس اینف از اینف، بہت ہو گیا دین کے 5. آپ جانتے ہیں نماز کا جو ہے اسٹائل چینج کر دیا گیا. نماز جب پڑھتے تھے نا تو اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھتے تھے بنو امیہ کے لوگ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زمانے کے بعد گئے تو تابعین چونکے کہ یہ نماز کا نیا طریقہ کون سے کہ آپ زور سے اللہ اکبر بولتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تمہارا نیا طریقہ نہیں، بیچ میں تم لوگ ڈراپ کیے تھے. حج میں جو ہے تلبیہ پڑھنا بند تھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال موقع ملا کہ یہ لوگ جب خاموش کیوں ہیں، حاجی لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں، کہ امیر معاویہ کے ڈر سے. تب انہوں نے جو خیمہ سے نکلا بولے لبیک اللہم لبیک. تم ڈرتے ہو ان سے؟ ہم نہیں ڈرتے. یعنی دین کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا. بنو امیہ کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھانا شروع کرتے تھے. آپ جانتے ہیں 12 بجے ممبر پہ بیٹھتے تھے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا. اور ایک آدمی نے کسی نے کہہ دیا کہ دیکھیے جمعہ کا ٹائم فکس ہے، ٹائم نکلنے کے بعد پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوگی. اس نے کہا تم نے بات بالکل صحیح بولے، لیکن ایسے اچھے انسان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے، اس کو جو ہے اچھے مقام پہ پہنچا دو. اب باڈی گارڈ نے اس کو اچھے مقام پہ کہاں پہنچا دیا؟ جنت پہنچا دیا. ڈائریکٹ یہ اشارہ کیے، اس کو کھینچے اور جا کر کے 12 ساتھیوں کو قتل کر دیا. صرف اتنی بات کہیں گے. بنو امیہ کا ایک حاکم تو ایسا تھا، وہ کہا کہ اگر کسی نے مجھے اتق اللہ کہا تو میں گردن اڑا دوں. کیونکہ کوئی بھی ظلم کرے گا تو آپ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے؟ اللہ سے ڈر. کہا اتق اللہ بولے نا تو میں گردن مار دوں. اس قدر دین سے چڑو گے، کیا بکواس کرتے لوگ. اب پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اب بس اینف از اینف، میں جا رہا ہوں اور اب میں گردن دوں گا نا تب تم لوگوں کی آنکھ کھلے گی کہ یہ خاندان کیسا ہے. پورے خاندان جب کٹیں گے نا تب تم کو پتہ چلے گا کہ ان کے نزدیک دین کی کیا اہمیت ہے اور خاندان نبوت کی کیا اہمیت ہے. لہٰذا کہ ہم جا رہے ہیں، کوفہ والے بلائے ہیں، رسپانس اچھا مل گیا تو پھر جو ہے مسلح جدوجہد کریں گے، نہیں تو خون دے کر کے ثابت کریں گے کہ یہ لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، یہ 2 لوگ دین کے غاصب ہیں. لہذا پورا خاندان لے کر کے چلے. اتنا انوسینٹ فوج کہیں ہوتی ہے کیا جس میں عورت بچے سب لے کر کے جائیں امت کی آنکھ کھولنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ واقع کربلا میں جو معاملہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک بچے کو پانی روک دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو 10 محرم جمعہ کے دن جب جو ہے جنگ شروع ہوئی ہے تو زیادہ کیا تھا، 72 لوگ تھے. 72 لوگ کر کے اریسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اریسٹ کر کے جو جیل میں بند کر دیتے کہ جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، سڑا دیتے، مار دیتے. لیکن وہاں پہ ایک ایک بچے کو تڑپا کے مارا گیا. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں بچ گئے ہیں
تو ان کو بھی تیر مارا گیا ہے، اور جب جو ہے تڑپتی ہوئی لاشیں گر گئے ہیں اور روح نکل گئی ہے تو روح نکلنے کے بعد آپ دفنا دیتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مقتولین کو دفنائے ہیں نا، اب گلا کاٹ دیے، اب پھر جو باڈی بچ گئی، اور جتنے اہل بیت کے باڈی تھے 18 لوگ تھے اہل بیت میں سے، اب بقیہ فالوور تھے، 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں سے جو ہے پھر سارے کے باڈی گردن کاٹ کے الگ کیا گیا، سارے کے باڈی پہ جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے، اب پھر جو ہے سر کو لے کر کے جو ہے پھر جو ہے زیاد کے پاس کوفے میں لے جایا گیا۔ اب پھر اب عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ہونٹ سے جو ہے چھڑی مار مار کر کے گستاخی کر رہا تھا۔ اب 3 دن وہاں پورے جو ہے وہاں پہ گھمایا کوفہ میں، اور پھر اس کے بعد وہ یزید کے پاس بھیج دیا، اور وہاں جو معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اتنا بڑا سانحہ پیش آیا کہ مدینے والوں کا دل پھٹ گیا، لہذا ان لوگوں نے جو ہے بیت توڑ تاڑ کر کے پھینک کہ اتنا نواز رسول پر ہاتھ ڈالا، اہل بیت کو ذبح کر دیا 50 سال کے اندر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا ان لوگوں نے، معصوموں کو چن چن کے ذبح کر دیا، ایسے ظالم کو ہے بعد بیعت کریں گے، بیعت توڑ دی، بیعت توڑ دیے۔ تو مدینہ والوں کو کیسے ٹیکل کیا یزید نے معلوم، فوج تیار کی 12,000 کی فوج، مسلم بن عقبہ کو بولا کہ جاؤ 3 دن کا الٹیمیٹم دو، اور نہیں مانے تو اینٹ سے اینٹ بجا دو، اور پھر جب ہار جائیں وہ لوگ تو تمہاری جو 12,000 کی فوج ہے جس میں اچھے برے سب ہیں، اس کو پھر 3 دن کے لیے اجازت دے دو کہ تم جو چاہو یہاں کر سکو۔ یہاں جب معاملہ ہوا ہے، جب وہاں کی فوج جیت گئی ہے تو 3 دن کے لیے کھلا لائسنس مل گیا۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ پڑھیے آپ، 1000 خواتین صحابہ کی بیویاں، صحابہ کی بیٹیاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اب آپ سمجھ جائیں، مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز بند ہو گئی، اذان نہیں دی، گھوڑے باندھ کے رکھ دیے، گھوڑے وہاں پہ مسجد نبوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے بعد جو ہے پیشاب اور پیخانے کر رہے تھے۔ یہ کسی کافر فوج سے بھی آپ امید نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ مکہ کی باری ہے، عبداللہ بن زبیر وہاں ہیں، لہذا ان کو ختم کرنے کے لیے منجنیق سے جو ہے خانہ کعبہ پر اٹیک کیا، اب پتھر پھینکے گئے، خانہ کعبہ کی دیوار ہل گئی، پردے میں آگ لگ گئی۔ 3 سیاہ کارنامے تو یزید کو تو ایسے ہی، کسی غیر مسلم سے بھی آپ امید کر سکتے ہیں کہ کہاں تک آپ بات لے جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا ہے کہ جب 3 حرمتیں پامال ہو گئی، خاندان اہل بیت ختم ہو گیا، مدینہ کی حرمت پامال ہو گئی، مکے کی حرمت پامال ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یزید کو پکڑا اور پیٹ کی ایسی بیماری دیا کہ وہ درد سے چیختا تھا، اور اسی درد میں جو مر گیا، جبکہ اس کی فوج ابھی مکے پہ پورا جو ہے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کہ ارے بے وقوف، تمہارا وہ پاگل مر گیا، جا کے دیکھ، تو لوگ گئے ہیں تو کہ اچھا وہ مر گیا درد سے۔ پھر ان کا بیٹا معاویہ بن یزید کو جو ہے اس نے بلایا کہ تو بیٹا سنبھال، انہوں نے کہا نہیں، خاندان رسول کو ذبح کر کے جو حکومت ملے مجھے نہیں چاہیے، تو اس نے جو انکار کر دیا۔ تو پھر 7 سال کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا، میری ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری حدیث میں سناتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جمعہ کے روز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، اچانک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بال بالکل پراگندہ، کپڑے وغیرہ بالکل گندے تھے، حالات بالکل جو ہے عجیب ٹائپ کے تھے۔ میں دیکھ کے تڑپ گیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد صاحب بول دیے تھے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور عبداللہ بن عباس تو رات دن دیکھے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ کے تڑپ گیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، لیکن میں دیکھا تو ہاتھ میں ایک شیشی بھی تھی، تو فوراً جو ہے بولے یہ کیا ہے؟ کہا تم کو معلوم نہیں؟ کیا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ فوراً یہ اچنبے ہو کر کے اٹھے اور جو ہے ڈیٹ، تاریخ، ٹائم نوٹ کر لیا، اور واقعی میں 4-5 روز کے بعد جب خبر آئی تو وہی ایگزیکٹ ٹائم، وہی ایگزیکٹ تاریخ جو تھی ان کی شہادت کی، کیونکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ ادھر قتل ہوئے ادھر شیئر ہو جائے، دھیرے دھیرے خبر آئی کربلا سے۔
تو اس طرح کا معاملہ تھا. تو یہ بنو امیہ والے جو ہے شروع دن سے، اور میں یہ کہتا کہ بنو امیہ سے مجھے چڑ نہیں ہے، جو ان کے اچھے لوگ ہیں ان کی ہم تعریف کرتے ہیں. ان کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی کی ہوئی، لیکن ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنتی مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بیچ میں آئے، ان کو ہم دل سے قدر کرتے ہیں، ام حبیبہ کو ہم دل سے قدر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پہ بول کے گئے تھے کہ میں جو ہے 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت کی محبت. امت نے دونوں کو چھوڑ دیا، آدھے نے آدھے کو لیا، آدھے نے آدھے کو لیا. سنیوں نے قرآن کو لیا، شیعوں نے جو ہے اہل بیت کو لیا. ہم کہہ کہ ہم کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے. اگر جو ہے 10 محرم میں پروگرام بھی کریں گے تو فضائل یزید پہ کریں گے، اہل بیت کی محبت پہ نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اہل یزید کو مت کیجیے، کنڈیم کرو، فضائل اہل بیت تو بیان کرو کم سے کم، اس میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ لیکن آپ دیکھ لیجیے، شیعہ اہل بیت کو لے لیے، قرآن کو چھوڑ دیے، اور سنی جو ہے اہل بیت قرآن کو لے لیے، اہل بیت کو چھوڑ دیے. جبکہ تقاضا کیا کہ دونوں کو لیجیے آپ. شیعہ، میں کہتا ہوں کہ شیعہ جو آج کے دور میں وہ شیعان علی ہے ہی نہیں، وہ ایکچوئل میں نام لیتے ہیں اہل بیت کا، لیکن پورا پریکٹیکل جو ہے فالو کرتے ہیں بنو امیہ. صحابہ کو گالی دینا کس نے شروع کیا؟ صحابہ کو برا بھلا ممبر سے کس نے کہا؟ یہ کس کا طریقہ تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت ہے یا بنو امیہ کی؟ تو آج جو شیعہ لوگ اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ بنو امیہ کی سنت زندہ کیے ہوئے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ آج تک کسی کو گالی نہیں دلوائی. تو اس لحاظ سے آپ بات سمجھنے کی کہ معاملہ گڑمٹ ہو گیا ہے. اس لیے ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم جو ہے تمام شیعہ کے اچھے لوگوں کو بھی، سنی کے اچھے لوگوں کو بھی ایک ہی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی حق پرستی کو اپنا جو ہے مشن بناؤ. جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ہوں گے اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کن کا نام لیں گے؟ لہذا ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ. اور آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں بولتے، لوگ خاموش کیوں ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ فکر حسین کو مار کر کے تم کہتے ہو کہ جو ہے ظالم کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ کہاں سے آئے گی بات؟ صدیوں سے دبائے گی فکر حسین. اگر فکر حسین آج زندہ کر دیجئے تو آپ 72 بھی ہوں گے نا، تو آپ جو ہے پوری ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہی پیغام ہے نا، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اور اس سے نہیں ہو تو منہ سے بولے، اس سے نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جانے. تو جس کا خون پروفٹ کا خون تھا، جس کے ڈی این اے میں جو پروفٹ کا جو ہے ڈی این اے تھا، وہ جو ہے عزیمت کا راستہ اختیار کرتے یا رخصت کا راستہ اختیار کرتے. لہٰذا انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، جان دے دیے، لائسنس نہیں دیے، کیونکہ یزید کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ حسین اگر جو ہے بیعت کر لیے نا تو ہم کو تو لائسنس مل جائے گا، ہر جگہ یہی بھجاتے پھریں گے، تو کیا ہے دیکھو نواز رسول بیعت کی ہماری حکومت صحیح ہے. انہوں نے کہا نہیں، گردن لے سکتے ہو، لائسنس نہیں دے سکتے. تمہاری حکومت غلط ہے تو غلط ہے، تمہاری حکومت خلافت کو قربان کر کے ملوکیت کی ایجاد ہے تو ملوکیت. یہ کم بڑا پیغام تھا کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کے جنتی جہنمی کا ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یہ جو ہے یزید جو ہے جہنمی ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن جن کے بارے میں گارنٹی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت دنیا میں یہ دونوں ہمارے پھول ہیں، اس کو کسی نے مسل دیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے ریکارڈنگ بھی کراتے ہیں، اس لحاظ سے ہم پیغام بھی عام کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں حسین کا پیغام. اگر حسین کا پیغام نہیں سمجھ پائیں گے تو ظالم ایسے دن بناتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب.